آج مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے اپنی آخری اور فیصلہ کن چال عمران خان حکومت کے خلاف چل دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی قرارداد آج جمع کرا دی گئی اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکویزیشن بھی پیش کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکویزیشن پہ اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کیے اور اس طرح سے ایک فیصلہ کن کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے، عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے مدت مکمل کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اس کا فیصلہ آئندہ 3 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ 3 ہفتوں سے 24 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آخری کشمکش ہے جو سیاست میں جاری پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک یقینی طور پہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے آئین کے آرٹیکل 95(1) کے تحت اراکین کے دستخط کے ساتھ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس کے مطابق 20% اراکین کے دستخط سے جمع شدہ ریکویزیشن پر اسپیکر 14 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے پابند ہیں۔ رولز آف بزنس کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے کم از کم 3 دن اور زیادہ 7 دن کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث اور ایجنڈے پر کارروائی کریں گے، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ رولز آف پروسیجرز کی شق 37 کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 172 ووٹ درکار ہوں گے۔ اس وقت اپوزیشن کی عددی جو اس کیفیت ہے وہ 172 ووٹس کی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے حکومت کے اتحادی نہیں تو حکومت کے اندر سے خود یعنی کہ پی ٹی آئی کے کئی اراکین، درجنوں اراکین اس کی حمایت کریں گے۔ عمران خان 172 اراکین کے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے تو وزیر اعظم کی چھٹی ہو جائے گی۔ گویا 3 ہفتوں میں آ یا پار والا معاملہ ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف زرداری اور جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملاقات کی۔ ان تینوں رہنماؤں کی مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں اپنے اعتماد کی وجوہات بیان کی۔ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی دعائیں تھی جو ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ آج یہ موشن اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے۔ قومی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، ایک قومی مفاد ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہت ہو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے۔ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی۔ ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے۔ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال، مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں، وہ ہیں۔ ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے۔ 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ صرف ہم بیزار نہیں ہیں، ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے۔ ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے۔ یہ تو بتا دیا، مگر پاکستانیوں کے ذہن میں سب سے اہم سوال کہ اگر عمران خان جائیں گے تو کون آئیں گے، وزیر اعظم کون ہوگا؟ آج اس پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا، جواب نہ پہلے تھا نہ آج آیا۔ نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور جماعت کا؟ آپ کا جواب تو میں کہہ دیا یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف رائے پہ کریں، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کو ایک جانب اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں تو دوسری جانب آج جہانگیر ترین گروپ سے وابستہ پنجاب کے صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے کہا کہ مائنس عثمان بزدار کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہم خیال اراکین نے فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے۔ ترین گروپ کا ایک ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار
बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। इस ग्रुप की क़ुव्वत में पहले ही इजाफा हो चुका है। कल अब्दुल अलीम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, इमरान खान के करीबी मोतमिद रह चुके हैं, इमरान खान की जमात के PTI के बहुत बड़े हिमायती रह चुके हैं, वो भी अपना एक अलहदा ग्रुप उन्होंने तश्कील दिया है और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ मिल गए हैं, जिसके बाद उनका दावा है कि तकरीबन 40 अरकान उनके साथ हैं। फैसला तो बहरहाल आखिरी दिन होगा, उस दिन होगा जिस दिन के वोट काउंट होगा पार्लियामेंट में, यानी कि कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन बहरहाल इस फैसला कुन जद्दोजहद का फैसला कुन मरहला, इस पर बात करने के लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है जनाब असद उमर को। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं और जनाब इमरान खान के करीब तरीन सियासी मोतमिदीन में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। फैसला कुन मुकाबला है और इसका फैसला कुन मोड़ है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो फैसला कुन मोड़ है इमरान खान साहब को तहरीक एतमाद अदम एतमाद वो नाकाम करेंगे और उनको कौमी असम्बली का एतमाद हासिल रहेगा? जी वाकई में बिल्कुल फैसले का वक्त है, सारी कौम देख रही है कौन किधर खड़ा होता है, उस पर भी मैं ज़रा कमेंट करूंगा। लेकिन पहले इस बात का जवाब दे दूं कि देखें जैसे उनका दावा है कि दर्जनों PTI के मेंबर्स भी जो हैं और इत्तेहादी भी जो हैं वो भी वोट करने के लिए तैयार हैं, तो आज 86 मेंबर जो सिर्फ निस्फ है उस हिस्से का जो आपको कम से कम दिखानी है तादाद जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा, वो उनके दस्तखत ना होते, वो आज ही करते 190 95 200 से वो सिग्नेचर कराते, दस्तखत करते, किस्सा खत्म हो जाता। तो वो ज़ाहिर नंबर है नहीं, वो नंबर्स अच्छा इतनी ज़्यादा वो बात बढ़ गई थी आगे, इतना ज़्यादा उसको उठाया गया था, के पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी कि अदम एतमाद की तहरीक तो लेकर आनी ही थी। नंबर्स के लिए वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, नंबर पूरे नहीं हैं, हमारे जो जितने भी आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक उनके आज तक नंबर पूरे नहीं हैं। अब मैं ज़रा सा इसके ऊपर भी कमेंट कर दूं कि ये कौन बैठा कौन था, ये हो क्या रहा है। ये वो लोग साहिबान साथ बैठे थे जिन्होंने दोनों ने एक दूसरे को कोई 1 2 माह 4 माह 6 माह नहीं, दिहाइयों एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे और पता नहीं क्या क्या कहा, और ये कहा कि इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया और धमकियां दी कि घसीटेंगे, पेट फाड़ देंगे और क्या क्या कर देंगे। तो मैं तो उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि वो किस मुंह से कौम के सामने बैठकर साथ बैठकर ये कहते हैं कि अब हम मिलकर अब हम हुकूमत बनाएंगे और अब जो है वो अब मिलकर हम जो है वो साथ काम करेंगे। ये तो बहुत मामूल की बात है ना। इमरान खान साहब ने भी परवेज इलाही के बारे में, चौधरीज के बारे में, MQM के बारे में, जो आपके इत्तेहादी हैं, न जाने क्या कुछ कहा था। ये तो एक मामूल का अमल है हमारी सियासत का। नहीं कामरान भाई, माजरत के साथ ऐसा नहीं है। इमरान खान ने जिस MQM के खिलाफ बात की थी और आखिरी वक्त तक की, दो टोक की उस वक्त की जिस वक्त कराची में लोग बात करते हुए डरते थे, वो अल्ताफ हुसैन की MQM थी। ये अल्ताफ हुसैन की MQM नहीं है। ये इनके साथ इत्तेहाद उस वक्त हुआ कि जिस वक्त MQM पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन से अपने आप को डिसोसिएट किया। तो ये एक डिफरेंट MQM है। परवेज इलाही के खिलाफ उन्होंने हो सकता है कोई बयान दिए हो, 1 2 बयान दिए हो, लेकिन उनकी पूरी करियर उनके खिलाफ जद्दोजहद नहीं। ये तो बिल्कुल उसके मुतरादिफ होता कि अगर इमरान खान जो है वो आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के साथ ये इखलाकी पहलू है ना असद भाई। असल बात तो होगी नंबर्स। अगर PTI के नंबर्स पूरे हैं तो ये चाहे साथ मिल गए हों, चाहे अलहदा रहे हों, आपको कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेना है और उसमें आपके तमाम अरकान को आपके साथ खड़ा होना है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। आम तासुर ये है, हमारा तजुर्बा ये कह रहा है, मुशाहिदा ये कह रहा है कि शायद ऐसा नहीं होने वाला। आपके बहुत सारे साथी आपसे जुदा हो जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो थोड़ी सी कामरान भाई, हमें कॉन्फिडेंस का वोट, एतमाद का वोट नहीं देना है। उन्होंने वोट डालना है मेरा मतलब है कि अमलन मतलब यही हुआ कि आपको एतमाद रहा तो उनका उन्होंने 172 नंबर पूरे करने हैं और आज तक कभी वो कौमी असम्बली के किसी वोट में 172 तक नहीं पहुंचे। जैसे मैंने कहा, अगर वो इतनी वाज़ेह अक्सरियत होती तो आज ही दस्तखत करा के वो कर देते। तो नंबर उनके पास पूरे नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कानूनी तौर पर तो ये फैसला होना है तादाद की बुनियाद पर, वोट कितने पड़ेंगे उस दिन ये फैसला होना है। लेकिन मेरे ख्याल में जब कौमों के फैसले हो रहे हों तो अखलाकी जवाज़
کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا، صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کے عوام جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کی اپنی جماعت کی کیا صورتحال ہے؟ کتنی متحد ہے آپ کی اپنی جماعت؟ واضح طور پہ لگ رہا ہے، سامنے ہے صورتحال کہ اس میں بہت ہی خلیج پیدا ہو گئی ہے، ایک واضح خلیج ہے جو کہ نمایاں سے نمایاں تر ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا ریڈ ہے اپنی جماعت کے بارے میں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ آیا ہے تو اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر ہماری کل تعداد جو ہے اسپیکر صاحب کو ملا کے اتحادیوں کو شامل کر کے 179 کی، اس 179 میں سے جو لوگ کوئی واٹس ایپ گروپ وغیرہ کے اوپر جو سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور جو لوگ ان کے دعوے ہو رہے ہیں وہ بھی 8 10 12 سے زیادہ کے نہیں ہو رہے، تو یہ ایک خیال کرنا کہ جی بالکل پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو گئی اور ختم ہو گئی، وہ ظاہری طور پر حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دعوے مان بھی لیے جائیں جو کہ درست نہیں ہے، یہ دعوے مان بھی جائیں کیونکہ جن لوگوں کے وہ نام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اور ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ملاقات بھی ہوئی بھی ہو، ہمیں پتا ہے کہ اس میں سے کون کہاں کھڑا ہوا ہے اور کون واقعی میں چلا گیا ہے اور کون نہیں گیا ہے، تو لیکن جو صرف دعوے کو بھی اگر دیکھ لوں تو اس میں بھی 90-95% تو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم شام کو تجزیے جب ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے مقبولیت کھو گئے عمران خان، تحریک انصاف عوام میں غیر مقبول ہو گئی۔ پہلے منڈی بہاؤالدین اور پھر میلسی میں جس وقت عمران خان باہر نکلے تو لوگوں کو نظر آیا کہ عمران خان کا ووٹر ابھی بھی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ میں اپنا تجزیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اگلے چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا۔ یہ محض تجزیے نہیں ہے، اوپینین پول سروے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بے پناہ مہنگائی نے عمران خان کی مقبولیت پہ بہت بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ یہ صرف تجزیات نہیں ہے، اگر اوپینین پول سروس کو آپ مانیں تو یقینی طور پہ وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ یا اب علیم خان ایکٹیو ہو گئے، ان کی جو لوگوں سے بات چیت یہ وہ ہے، یہ آپ کے نزدیک میننگ لیس ہے، یہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرے گی، یہ کیفیت جو کہ اب ہمیں نظر آئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ آپ نے جو بات کی کامران بھائی معذرت کے ساتھ، آخری جو پولز جو ہیں اور وہ جو اناؤنس کیے گئے تھے وہ کوئی چینل نہیں تھا کہ جس کی بہت تحریک انصاف کے ساتھ بڑی قربت ہو، تو اس کے اندر تو تحریک انصاف 1% پوائنٹ مسلم لیگ نون سے زیادہ مقبول تھی، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اوپینین پول سارے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گئے۔ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے کبھی عمران خان یا تحریک انصاف نے کبھی جہانگیر ترین کے خلاف بات نہیں کی، اور جہانگیر ترین نے کبھی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں کی۔ ہاں، ان کو بالکل تحفظات ہیں کہ جس طریقے سے ان کے کیسز کو ہینڈل کیا گیا، ان کے خیال میں ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں برتا گیا، لیکن کہیں پہ بھی آپ مجھے یہ سٹیٹمنٹ نہیں نکال کے دکھا سکتے جہاں پہ انہوں نے کوئی عمران خان کے خلاف کوئی بات کی ہو یا تحریک انصاف کے بعد۔ وہ حتمی طور پہ جیسے آپ نے کہا جس دن ووٹنگ ہوگی اسی دن پتہ چلے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ۔ کیا آپ نے تیاری ہے؟ یہ فرمائیے گا، جب ووٹنگ ہوگی تو اس کا بھی امکان ہے نا، چلے آپ کے نزدیک 5% ہوگا، 10% ہوگا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پاس ہو جائے، کیا کنٹینجنسی ہے، کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے، یا بعد میں سوچیں گے؟ دیکھیں کوئی کنٹینجنسی نہیں ہے ہمارے خیال میں، تو یہ ہونے نہیں والا، تو اس لیے اس کی کوئی کنٹینجنسی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ضرور آج کل محنت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے تیز ہوئے میں ہیں تاکہ کوئی بھی اگر شخص ہے جس کو کوئی تحفظات ہیں تو اس کا ازالہ کیا جا سکے، اس سب چیزوں کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی سوچ بچار ابھی نہیں ہے۔ اس کی تیاری جو ہے عمران خان پچھلے 3.5 سال کرتے رہے۔ میں پھر وہی بولوں گا، جس وقت حکومت چل رہی ہوتی ہے، روزمرہ کے حالات ہوتے ہیں تو ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس وقت تجزیہ پیش کرنے والا تھا اپنا، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے دن گزریں گے عدم اعتماد کے اور عمران خان عوام کے اندر جائیں گے، آپ دیکھیے گا تحریک انصاف کا وہ ووٹر جو مایوس ہو کے گھر بیٹھا تھا لیکن کہیں اور نہیں گیا تھا، وہ آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے گا، اور عمران خان کی مقبولیت میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ بہتری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس پوری کیفیت میں ایک بڑا کردار رہا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ، عمران خان کا
ان کے ساتھ لگاؤ اور مسلسل اصرار کہ وہ ان کو تبدیل نہیں کریں گے، اور پاکستان کا کوئی حلقہ، مجھے پی ٹی آئی کا بھی اچھا خاصا اندازہ ہے، اور پھر باقی تمام جو انفلوئنسر ہیں، جو میڈیا ہے، یہ تمام ہے، آخر وہ کیا لگاؤ ہے؟ آپ کو کیا اندازہ ہوا اور کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ اب آخر میں بھی جو ہے عمران خان صاحب پہ یہ جو جہانگیر ترین کے لوگ ہیں یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار سے چھٹکارا لے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت نہیں کریں گے۔ اس ایک شخص کے لیے انہوں نے اپنی پوری اقتدار کو، اپنے اس دور کو، اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اچھا، یہ پہلی بات تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں جو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں نا، کامران بھائی یا اس وزارت پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں عمران خان کے ووٹ کے اوپر آیا ہوں، تو میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں، اور وہ رائے جو ہے ہر اس ٹاپک کے اوپر میں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت کھل کے شیئر بھی کرتا ہوں، اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ ان کی اور میری قربت بھی ہے اور وہ بات سنتے ہیں میری۔ لیکن جب ججمنٹ آ جاتی ہے آخر میں، تو وہ ججمنٹ ایکسرسائز کرنے کا حق جو ہے وہ اس شخص کو ہے جو مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بھی سنتا ہوں کہ بہت زیادہ کہ جی سب خلاف ہیں، سب خلاف ہیں۔ میرے سے رابطے میں بھی ہوتے، ایم این اے زیادہ رابطے میں ہوتے، تقریباً ہر ایم این اے میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ایم پی ایس کا بھی رابطہ ہوتا ہے، ایم این اے سے کم ہے۔ میں میٹنگز میں بھی بیٹھتا ہوں جہاں وزیر اعظم جو ہے وہ ایم این ایز یا ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، یا انفرادی میٹنگ ہے چھوٹے گروپ کے اندر، دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں پر۔ آج ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جہاں ایک سے زیادہ میٹنگ میں ایم این اے نے آ کے کہا ہے کہ میں عثمان بزدار سے اور پنجاب حکومت سے تو بالکل مطمئن ہوں، مجھے فلانا وفاق کا جو ادارہ ہے اس سے شکایت ہے۔ سو ایسا ہے نہیں کہ سب کے سب لوگ خلاف ہیں، اگر سب کے سب لوگ خلاف ہوتے تو میرے خیال میں عثمان بزدار ابھی تک وزیر اعلیٰ نہ ہوتے۔ گویا کہ آپ کے خیال میں زیادہ لوگ ان کی حمایتی ہیں، عام طور پہ بھی، پبلک بھی اور پلس بھی اور اب پارٹی بھی، اکثریت جو ہے ان کی حمایتی ہے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی، میری جو اگین اوپینین پولز کے اوپر جاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں جو چیف منسٹرز کی اوپینین پول میں رینکنگز آئی ہیں، اس میں تقریباً ہر رینکنگ کے اندر عثمان بزدار کی مقبولیت باقی تمام چیف منسٹرز کے مقابلے میں یا وہ نمبر 1 ہوتے ہیں یا وہ نمبر 2 ہوتے ہیں۔ یہ کئی اوپینین پولز آ چکے ہیں۔ سو عوام سے میں تو نہیں جا کے پوچھتا، اوپینین پولز یہ کہتے ہیں۔ جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے بھی لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہیں عثمان بزدار کے بارے میں، یا جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہمارے کام اس طریقے سے نہیں ہو سکے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ان سے مطمئن ہوتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اب جب عمران خان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تمام اپوزیشن کی جانب سے، اور ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے کہ عمران خان خود ایک بلف کال کریں اور کہیں کہ جی کہ میں خود الیکشن کال کرتا ہوں، اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، اور آپ آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں عوام کی عدالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت عمران خان زیادہ مقبول ہیں، اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ وہ صرف انتظار کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ نہیں، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، عمران خان بالکل بلف کال کریں گے، اور وہ کیا بلف کال کریں گے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز موجود ہیں، وہ بلف ضرور کال کریں گے۔ الیکشن میں جانے سے عمران خان عوامی لیڈر ہیں، وہ الیکشن میں جانے سے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک صرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے، صرف اس دعوے کی بنیاد کے اوپر الیکشن کروانے کی میرے خیال میں کوئی منطق نہیں بنتی۔ تو گویا کہ ابھی فی الحال آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز کی ایک کنٹینجنسی تو بناتا ہے آدمی، کہ چاہے کیا ذاتی زندگی ہو، چاہے کسی قسم کی پیشہ ورانہ معاملات ہو، ملک ہو، ادارے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک تو وہ اپوزیشن والے نہیں بتاتے کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ایک حکومت نہیں بتاتی کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا۔ پاکستان کے عوام تو بیچارے بڑے اس معاملے میں مظلوم ہیں۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا جب ہم بچپن میں اسکول میں ہوتے تھے نا، تو کامران بھائی وہ ایک گیم کھیلا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کسی سے جا کے پوچھتے تھے، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں کلاس 3, 4, 5 میں تھا، تو وہ جا کے پوچھتے تھے کہ اگر ایک بلی ٹرک کے نیچے آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہ لڑکا کہتا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ نہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ تو ہوگا، انشاءاللہ بالکل ہوگا، اور ہم دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، وزیر اعظم کے قریبی سیاسی معتمد، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی حکومت کی حکمت عملی سوچ اس پورے ماحول میں
ان کا اندازہ اور کس جانب پی ٹی آئی حکومت آگے بڑھ رہی ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یہ سب ہم بات کر رہے تھے جناب اسد عمر سے. اور اس سیاست کے حوالے سے بہت ہی فیصلہ کن تمام یہ زمانہ، وقت اور آئندہ 24 دن بہت اہم ہوں گے. آئندہ کیا ہونے والا ہے، دونوں سیاسی جماعتیں یا اپوزیشن اور حکومت اس سلسلے میں آئندہ کی کیا سوچ رکھ رہی ہیں اور کس طرح سے پاکستان اب آئندہ چلایا جائے گا، تمام معاملات پہ جائزہ لیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ سہیل وڑائچ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.